الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آج کا یہ جمعہ قبول فرمائے۔ آج ہم بڑے لوگ اسم اعظم کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ آج میں آپ کو اسم اعظم کے حوالے سے 2-3 باتیں بتاتا ہوں، اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس کا کما حقہ فیض حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسم اعظم کے حوالے سے میں ایک بات پہلے عرض کرتا چلوں کہ یہ نہ سمجھوں کے لیے نہ اہلوں کے لیے یہ بتانا مناسب نہیں ہوتا کہ وہ اس سے نجائز اس کا فائدہ اٹھا کے خود گنہگار بنے۔ اللہ رب العزت کہ کچھ اسماء یا کچھ دعائیہ فکرات ایسے ہیں جن سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین خاقی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار نامور اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سال ہر سال تک اسم اعظم کی تلاش میں سرگرم رہا، کئی سال گزر گئے، بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، لیکن مجھے میرا مقصد تھا جو وہ حل نہیں ہوتا نظر آیا۔ علماء ظاہر سے ملا، علماء باطن سے رابطہ کیا، مگر بے سود۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ریاضت اور مجاہدات میں رات دن ایک کر دی، تسخیر جنات اور پھر تسخیر موکلات کے لیے چلہ کشی بھی کی، مگر مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ آخر ایک دن بد دل ہو کر میں لیٹ گیا، ایک دن بد دل ہو کر لیٹ گیا کہ دل میں طرح طرح کی وہ بدگمانی والے خیالات بھی آئیں کہ یار کی فائدہ۔ لیکن یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ کرنے کی کوشش کی نا، اور یہ جن معاملات سے بد دل ہو کر لیٹے، کیا پتہ اسی کا ثمر ہو جو آگے ان کو کچھ ملا۔ بہرحال تسخیر جنات، تسخیر موکلات، چلہ کشی، ریاضت و مجاہدہ یہ اپنی جگہ، بڑوں کو ان سے بھی ملتا ہے اور بڑوں کو نہیں بھی ملتا، لیکن وجہ بعض کا یہی بن جاتی ہے مل کسی اور جگہ جاتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ سمجھ لگی میرے بارے؟ یعنی ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، ریاضات کر رہا ہے، بے سود، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کوئی جاتے جاتے کہتا ہے وہ اینا کچھ کیتے نہیں، لبا پھاٹ ہے میرے کو لائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اس نے ریاضات اور مجاہدات کیے وہ ضائع چلے، ہو سکتا ہے اسی کا ثمر مل گیا۔ یہاں بھی بات کچھ ایسی ہی ہے، اللہ خیر عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نا مایوس ہو کے تو لیٹ گیا، اور اسی عالم میں، اسی لیٹنے کے عالم میں مجھے سرور کائنات، فخر موجودات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میرے مسکین پر آ کے فرمایا کہ بڑا کرم ہوا، مجھے پاس بٹھایا، پیار کیا، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نامید نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونا چاہیے۔ جو چاہتے ہو کریم سے مانگو، جو چاہتے ہو کریم سے مانگو۔ میں نے آمین کہا، پھر میں نے عرض کی خداوند ایک کار ساز، بے نیاز و پروردگار،
اپنی رفعت و جلال کے صدقے بحرمات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کرنا۔ کہتے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا، حضور آمین آمین فرمائے، یہاں تک کہ میرا سینہ گرم ہو گیا، دل کی حرکت تیز ہو گئی، زبان میں شیرینی آ گئی، دماغ معطر ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں، لکھنے کا حکم ہوا۔ میں نے لکھنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو نورانی خط سے لکھا ہوا یہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھا، اور اس میں یہ 10 آیات تحریر تھی جن میں یہ اسماء اعظم ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ 10 آیات پڑھ کے سنا دوں۔ جی اور ان کا ورد کامیابی مقاصد اور آپ کی جس کو کہتے ہیں کہ حل المشکلات اور مسبب الاسباب کے لیے یہ بہترین ایک تریاق ہے، بلکہ اکسیر اعظم ہے۔ کہتے ہیں جو کاغذ پہ لکھا تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ میں نے کسی اور جگہ بھی ایسا ہی پڑھا ہے، بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی یہ پڑھ کے تو دعا مانگ رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ یہ الفاظ پڑھ رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا مانگ رب سے، جو مانگے گا تو یہ ملے گا۔ یہ میں نے ایک روایت بھی کسی جگہ پڑھی ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ دوسری جگہ پھر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دوسرا۔ اب تیسری جگہ فرماتے ہیں، پھر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بأن لك الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، اسألک ان تقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا جو لفظ ہے نا، ان تقضی حاجتی برحمتک یا ارحم الراحمین، ان تقضی حاجتی، یہاں اپنی حاجت اپنی زبان میں بندہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اللہ میرا یہ معاملہ حل فرما دے، اس کے بعد پھر برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھ۔ پھر فرمایا چوتھا، اسم اعظم کے حوالے سے جو چوتھی عبارت لکھی تھی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا قاف ہا یا عین صاد، یا ہا میم عین سین قاف، طا ہا و یاسین، یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الا الی اللہ تسیر الامور۔ پھر فرماتے ہیں پانچویں جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک باسمک الاعلی العز الاکرم الاکرم الذی لا الہ الا اللہ الاجل العظیم العظیم العالم الکبیر الاکبر الذی من دعاک بہ اجبت ومن سألک بہ اعطیتہ، اللہم انی اسألک بوجہک الکریم واسألک برحمتک علی جمیع خلقک واسألک بفضلک ان تقضی حاجتی۔ یہاں پھر اپنی حاجت، جو بھی آپ کی حاجت ہے یہاں پھر اپنی حاجت کہہ دیں، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ پھر فرماتے ہیں چھٹی جگہ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہکم الہ واحد
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. پھر ساتویں جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانیت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم یا الہ الاولین والآخرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یہ میرا اگر کسی جگہ کا کوئی کام اڑ جائے نا یا کسی کا کوئی معاملہ اڑ جائے تو اس کو میں خود بھی کثرت سے پڑھتا ہوں اور اس سے اللہ نے مجھے بھی پڑھاتا. کئی رکے ہوئے کام ہو گئے یہ صرف اتنی تھی. اس کو میں دوبارہ پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اتنا ہی اسم اعظم. وَأَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ یا حی یا قیوم الہ الاولین والآخرین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. پھر آگے فرماتے ہیں کہ آگے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سلام قول من رب الرحیم. سلام قول من رب الرحیم. یہ عمل میں اکثر لوگوں کو بتایا بھی کرتا ہوں جن کے کام رکے ہوئے ہوں کہ بتا دوں آپ کو. یہ بھی یہ میرے اپنے عمل میں یہ عمل ہے اور یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ سورہ یاسین پڑھنی ہے آپ کو. اور سورہ یاسین کی جب پہلی مبین آئے گی یہاں پر آپ نے ایک دفعہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا. پھر دوسری مبین پر بھی سلام قول من رب الرحیم 101 دفعہ پڑھنا. ساتوں مبینوں پر جا کے 707 دفعہ ہو جائے. یہ عمل روزانہ کرنے والا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ دین بھی دیتا ہے, اللہ سمجھ بھی دیتا ہے, اللہ رزق بھی دیتا ہے, اللہ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ ہے. خالی یہ ایک عمل کرنے سے. اور اس عمل کا صحیح ٹائم صبح نماز فجر کے بعد کا اور سورج نکلنے تک اس کو پڑھتے رہیں. بلکہ جتنی اس کی تعداد ہے سورج نکل ہی آتا. ٹھیک ہے جی. تو پھر فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سلام قول من رب الرحیم یا حافظ یا ناصر یا معین یا صریف المستصرخین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المکروبین یا غیاث المستغیثین آغثنی 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 بعزتک القدیم للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب 9ویں جگہ فرماتے ہیں پھر لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب الارباب یا مفتح الابواب الرحمن علی العرش استوى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى وهو الفتاح العلیم یا علی یا عظیم واللہ علی کل شیء قدیر وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 10ویں آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام والاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حی یا قیوم فی دعومات ملکہ بقاءات یا حی محی الموت یا حی یا ممیت الاحیاء یا وارث الارض والسماء اللہم انی اسألک باسمک الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم الأعز الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت
بِهِ أَتَيْتَهُ يَنُورُهُ أَمْ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا عَالِمًا بِمَا فِي الصُّدُورِ يَا رَقِيبُ يَا مُجِيبُ يَا سَمِيعُ الدُّعَاءِ يَا لَطِيفًا لِمَا تَشَاءُ يَا رَؤُوفٌ يَا عَطُوفُ يَا حَلِيمُ يَا كَبِيرُ يَا عَظِيمُ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا عَلِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یا قاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین کاف طٰ یاسین یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الا الی اللہ تصیر الامور برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد ورسولہ سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا۔ ان 10 میں سے اگر 10 لمبے لگیں تو 10 میں سے کوئی ایک لے کے آپ پڑھ لیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلکہ اس میں سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین جس کو نہ یاد آتا وہ سجدے میں جا کے اس کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے انشاءاللہ۔ یہ وہ میں نے چیزیں بتائی ہیں جن کے اگر کوئی اس کو آپ یاد کر لے اور اپنے وظیفے میں اپنے پاس رکھ لے، اپنے ورد میں، تو اس کا کوئی کام رکے گا نہیں، کوئی کام۔ اور یہ پڑھ کے بھی اگر اس کا کام نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے 2 ہی مطلب۔ ایک تو یہ کہ خود اللہ باری تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ تیرا اجر، تیرا اس پڑھنے کا جو اس کا ثواب اور جو اس کے اعزازات ہیں وہ جب میرے پاس آئے میں اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دے دوں۔ ابھی وہ خود چاہ رہا ہے کہ تیری زندگی ایسے ہی گزرے۔ یعنی یہ وہ اسم اعظم ہیں جن کے پڑھنے کے بعد آپ کے دل کو ایک ایسا سرور، ایک ایسا سکون ملتا ہے، پھر آپ کو افراتفری والا معاملہ نہیں ہوتا، ہو میں کی کرا منوں کی ہو گیا۔ کیونکہ آج کل پتہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ وظیفہ کرتے ہیں تو اپنے کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اپنے کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں۔ بلکہ اکثر لوگوں کو میں نماز یہ کہہ کے نماز پہ لگاتا ہوں کہ یار تیرا کام ہو جائے گا نماز نہیں دل پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ مطلب نماز الگ فرض ہے، اس کے لیے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میرا کام ہوئے یا نہ ہوئے، منوں کی روزی لبے یا نہ لبے۔ یہ تو حکم ہے اللہ کا، یہ تو کرنا ہی کرنا، چاہے فاقے میں بیٹھو، چاہے قمیض پہن کے بیٹھو، چاہے قمیض اتار کے بیٹھو، پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج وقت یہ ہے کہ میں بڑے لوگوں کو نماز کی طرف کچھ جادو کا آتا ہے، کوئی ٹونے کا آتا ہے، کچھ کو نماز کی تلقین کرتا ہوں یا وظیفہ نماز کے بعد کر دیتا ہوں کہ نماز کے بعد پڑھنا ہے تاکہ وہ نماز تو پڑھے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اپنی اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے بھی نماز کو پڑھنا پسند نہیں فرماتے، بلکہ اس شخص کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بلکہ کئی لوگوں نے مجھے اس بات سے چھوڑ دیا کہ میں نماز کی تلقین کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہماری صورتحال ہی کچھ ایسی ہو گئی ہے، اللہ رحم کرے۔ اور یہ کام بڑھنا ہے، یہ بڑھے گا۔ ایک بھی کلمہ گو، خالی کلمہ پڑھنے والا نہیں، ایک بھی مومن مسلمان اس کی بارگاہ میں جھکنے والا جب تک اس کائنات میں موجود ہے تب تک قیامت برپا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اللہ نے قیامت بھی تو لے کے آنی ہے۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو جو ہونی ہے وہ تو ہو کے رہے گی، کہ جب وہ ہونے والی ہو کے رہنی ہے، القاریۃ الملقاریہ کا عمل ہو کے رہنا، تو پھر اس نے اس سے پہلے یہ مومنین کو بھی تو ختم کرنا ہے۔ اس لیے زمانہ جس طرف جا رہے ہیں اس میں جس کو اللہ نے جتنا علم دیا ہوا ہے وہ اتنا علم آگے پھیلاتا جائے، جس کو جتنی ایک آیت دی ہے وہ اس آیت کو آگے پھیلاتا جائے، وہ اپنا کام اپنے حصے کا کرتا جائے، جو اس کے بس میں ہے وہ کرتا جائے، ٹھیک ہے؟ تو بھلائی جتنی پاس ہے اتنی بھلائی آگے بھی پھیلاتا جائے، ٹھیک ہے؟ کسی کا بھلا کرنا تو آگے بھی بھلا کرتا جائے۔ اب بھلے کہ اگلی بات ہے کہ وہ اللہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اگر تو یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی تو پھر آپ کے سارے معاملات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اور میں اکثر کہا کرتا ہوں نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کے دل کو سکون مل جائے اور اگلی نماز کو دل کرے تو سمجھ لو پچھلی نماز بھی اور پچھلا جو پڑھا لکھا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو. اور اگر نماز پڑھنے کو دل نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے جو عمل اچھا کیا تھا وہ قبول نہیں ہوا، تو اس نے آپ کو توفیق ہی نہیں دی. آپ نے تو ایک قدم اٹھانا ہے، باقی تو اس نے ہی توفیق دینی ہے آپ کو. جب آپ نے ایک قدم بھی نہیں اٹھانا تو آپ کو اگلے قدم کی بھی توفیق نہیں ملے گی، بلکہ جو ملی ہوئی ہے وہ بھی واپس ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اور شروعات ہماری فجر سے ہوتی ہے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، شروعات عشاء سے ہوتی ہے، کیونکہ رات پہلے آتی ہے، یعنی رات 12 کے بعد تو سورج کے حساب سے ہے نا، لیکن چاند کے حساب سے ہمارے مہینے چاند کے حساب سے چل رہے ہیں، اور چاند کے حساب سے رات پہلے آتی ہے. جب رات پہلے آئی تو پھر نماز مغرب کے بعد نماز عشاء پہلی نماز ہو، پھر فجر دوسری نماز ہو، اور اگر دن کا حساب لگائیں تو فجر پہلی نماز ہو. ٹھیک ہے نا. جب ہماری پہل، اسی لیے کہتے ہیں فجر اور عشاء مت چھوڑو. اگر فجر اور عشاء کی پابندی آپ لوگوں نے کر لی تو درمیان والی تو آپ کو تحفے میں مل جانی. ٹھیک ہے نا. اور فجر اور عشاء چھوڑ دی. اور ایک روایت میں نے پڑھا تھا ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر فجر اور عشاء بھاری ہوتی ہے. فجر کی نماز رات کو سو گے، صبح فجر کے ٹائم اٹھنا، یہ اٹھنا ہی کام ہے. فجر پڑھنا کام نہیں ہے، اٹھنا ہی کام ہے. اور ایک جگہ سورہ مزمل میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہترین عمل ہے. رات کو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو نفس کیسے مرے گا؟ نفس امارہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نفس امارہ کو مار کے اس کو نفس لوامہ میں جب تک لے کے نہیں جائیں گے تب تک ہماری نمازیں درست نہیں ہوں. اور اس کو مارنے کا بہترین طریقہ قرآن بتا رہا ہے. سورہ مزمل میں اللہ فرما رہا ہے کہ رات کا اٹھنا تیرے لیے بڑا ہی، تیرے نفس کو کچلنے کے لیے بڑا ہی بابرکت ہے. تو رات کو اٹھنا نماز فجر ہی ہے. اور جس کی نماز فجر قبول ہونی شروع ہو جائے، جس کی نماز عشاء قبول ہونی شروع ہو جائے، جس کے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے شروع ہو جائے، پھر اللہ اس کو ایک توفیق اور دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کو اللہ تہجد عطا فرماتا پھر اس کو تہجد عطا فرماتا پھر اس کے بعد پھر اللہ ایک اور توفیق دیتا ہے اسے. وہ کیا دیتا ہے؟ وہ توفیق دیتا ہے رات کو سونے سے پہلے اللہ سے 2 باتیں کر کے سوتا ہے. باری تعالیٰ لگاؤں سون، منوں کو نہیں پتا میں کدوں اٹھنا کدوں نہیں اٹھنا، لیکن تیری مہربانی فجر بھی دے دیں تو تہجد بھی دے دیں. اب وہ روزانہ نیت کرتا ہے. اب اگر اس کو تہجد نہیں ملتی تو رب کہتا ہے تو نیت کر کے سویا تھا، تہجد کا ثواب گفٹ میں لے. اور فجر چونکہ فرض ہے اس کو پڑھ. ٹھیک ہے نا. فجر چونکہ فرض ہے اس کو. ہم لوگ رب کے قریب نہیں ہوتے. اگر رب کے قریب ہونا شروع ہو جائے نا تو یقین جانو یہ جو جادو شادو یہ چیزیں حضور اپنے آپ ہی دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ہم اگر جادو کا علاج بھی کروا رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس لیے کروا رہے ہیں میں ٹھیک ہوں گا تو نماز پڑھا گا. کیوں ہے ایسے ہی ہے نا. میں یار نا تکلیف ہے یہ شیطان. دیکھو شیطان ہے نا سب سے بڑا. جنات میں جو شیاطین ہیں ان کا بھی سرگنا سب سے بڑا سردار تو ابلیس ہی ہے نا. تو اللہ نے تو ابلیس کو سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے نا. جب بندے نے سامنے آنے کہنا مولا میں تو پڑھنا چاہتا ہاں اے نہیں سی پڑھن دینا مجھے، جنہوں سے ابلیس کہنے ہیں، جنہوں شیطان کہنے ہیں یا شیطان رجیم کہنے ہیں جنہوں سے. تو اس وقت رب کہے گا ہاں بھائی تو نہیں پڑھن دینا. کہنا مولا میں پوچھ سک کے ہاتھ پھڑ کے کیا سی تو ادھر نہیں آنا ادھر آ. میں تین ایک راہ وہایا سی وہ یا بھی راہ بڑا سونا ہی ادھر ٹر پیا. اور میں تو اول تو لے کے اینڈ تک راہ ہی وہان ڈیا ہوں. ٹرتا تو آپ ہی وہ پہ. آدم علیہ السلام نے تو راہ ہی وہایا سی نا. وہ انج نہیں بے شک جھوٹ بول کے راہ وہایا سی، راہ ہی وہایا سی وہ اس پاسے ٹر پیا. ٹھیک ہے. ہوں تک میں راہ ہی وہانا وا پیا. میں دنیا دی خوبصورتی وہان ڈیا ہوں. میں دنیا دیا رنگینی وہائیاں نے انہوں. میں انہوں پٹھا راہ ہی وہایا کہ یہ بڑی تسکین ہے. یہ ہاتھ پھڑ کے نہیں کیا کہ وہ نماز پڑھتے کھچ کے نہیں کیا کہ ادھر آج اس پاسے آ ادھر کی لینا.
اس واسطے یہ ہمارا شیطان سے بڑا جو شیطان ہے نا وہ ہمارا اپنا نفس ہے، ٹھیک ہے نا. اس نفس کو ہم نے خود کچلنا ہے، اور خود کچلنے کا حل سورہ مزمل میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلنے کے لیے بہترین عمل، ٹھیک ہے نا. یہ خود رب فرما رہا ہے، تو پھر ہم سورہ مزمل سے یہ رانا کیوں نہیں لگاتے؟ ٹھیک ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے سورہ یاسین پڑھ لے، صبح پڑھ لے، شام تک کی تیری ساری حاجات میں پوری کروں گا. ہم کیوں نہیں پڑھتے فجر کے بعد سورہ یاسین کو؟ اور پھر یہ جو میں نے ابھی آپ کو عمل بتایا، یہ سارے کرو، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کس نے کرنا کس نے نہیں کرنا. آپ کر کے تو دیکھو نا، مشکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس کو قرآن جو نہیں پڑھا ہوا اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اٹھے تو صحیح نا، فجر تو پڑھے نا، قرآن تو کھولے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا جائے ہر آیت کے اوپر، اور ساتھ میں یہ دل میں دیکھے کہ مولا منو سکھا دے. تو اگر اس کے بعد کوئی سبب لگا دے سیکھنے کا تو پھر سیکھ بھی لے، ٹھیک ہے نا. اور پڑھے، اور جب یہی آیت آ جائے، مبین آ جائے، تو اس کے اوپر سلام قولم من رب الرحیم، تو چھوٹی آیت ہے، یہ تو 10 15 20 100 دفعہ پڑھیں گے زبانی یاد ہو جائے گی. اس کے بعد یہاں پڑھیں 101 دفعہ اس کو. وہ جس کو سورہ یاسین آتی ہے اس جتنا فیض نہ ملا تب بات کیجیے گا نا، لیکن بندہ میدان اجتے آئے نا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے 10 آپ کو اسم اعظم ان کے اندر اور ان کے اندر اسم اعظم ہے، میں نے یہ 10 کے 10 نہیں پڑھے ہوئے، لیکن میں نے ایک ایک کر کے پڑھے ہوئے اور ان سے میں نے بڑے فائدے بھی حاصل کیے ہوئے. اس کے لیے کوئی ریاضت نہیں کرنی، اس کے لیے آپ نے کوئی چلہ کشی نہیں کرنی، اس کے لیے آپ نے کوئی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالنا، ٹھیک ہے نا. جس طرح دوسرے عملوں میں ہوتا ہے، یہ جتنی دیر تک زکوٰۃ نہیں کٹو گے، اتنی تعداد پوری نہیں کرو گے، اتنی دیر تک آپ کو فلاں معاملہ حل نہیں ہوگا، یا آپ کو اس کے اوپر عبور حاصل نہیں ہوگا. اس پہ تو کوئی زکوٰۃ بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اس میں اندر روایت موجود ہے جو احکام کے معاملات میں. تو آپ تو اس کو 7 دفعہ پڑھ لو، ایک ایک کو پڑھ لو. میں آپ کو پرنٹ نکال کے دے دوں گا، اگر کسی کو چاہیے تو میں نکال کے دے دوں گا. آپ وہ نکال کے اپنے ورد میں تو رکھنا شروع کرو. دیکھو ایک آپ کو میں بات ختم کرتا ہوں، اب یہ بات کر کے کافی لمبا کام ہو گیا. میں اکثر بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، نیچے درود پاک لکھ دیا، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم لکھ دیا. یہ لکھ کر پانی میں گھول کے پلا دو تو مریض ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. الف لام میم، یہ آپ کو 7 دفعہ لکھ کر تعداد میں 7 دفعہ لکھ کر یا 9 دفعہ لکھ کر یا 11 دفعہ لکھ کر پینا شروع کر دو، آپ کو شفا ہونی شروع ہو جائے. یار اس کے پینے سے آپ کو اگر شفا ہو رہی ہے تو کیا خیال ہے پڑھنے سے؟ اچھا یہ بھی بات ایک بات لکھتے ہوئے، آپ پانی رکھ لو، 2 گلاس پانی رکھ لو، کسی گلاس میں 2 گلاس رکھ لو پانی کے، 1 گلاس پیچھے کر لو، ایک سامنے رکھ لو. اس کے اوپر آپ کوئی جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھنا شروع کر دو. سورہ یاسین پڑھ لو، سورہ آیت الکرسی پڑھ لو، یا قرآن کی کوئی ایک آیت پڑھ لو، تھوڑی مقدار میں پڑھ کے اس پہ دم کر لو. دم کرنے کے بعد پانی نہ پیو، آپ لیبارٹری بھیج دو. جس پانی پہ پڑا ہے وہ پانی بھی بھیج دو، جس پہ نہیں پڑا وہ بھی بھیج دو. دونوں پانی کی رپورٹ لے آؤ، دونوں کی ویلاسٹی تبدیل، ایک کی ویلاسٹی تبدیل ہوگی جس پہ اپنے پڑا ہو. یا سامنے گلاس میں پانی پڑا ہو، آپ اس پہ پڑھتے ہو قرآن، اس کی گریوٹی تبدیل ہو جاتی، اس کی ویلاسٹی تبدیل ہو جاتی، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو جو آپ کے اندر آپ کا جو خون گردش کر رہا ہے وہ بھی تو لیکوڈ ہے نا، تو اس پہ اثر نہیں ہوگا. اور جس طرح سے قرآن کا اثر ہو رہا ہے پانی پر، قرآن کا اثر ہو رہا ہے خون پر، اسی طرح سے میری بات یاد رکھیے گا، بد عملوں کا بھی اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بد اعمال کا بھی اثر ہوتا ہے. گانا لگا ہوا آپ کھانا کھا رہے ہو تو کیا خیال ہے آپ کو برکت ملے گی؟ میوزک چل رہا ہو آپ کھانا کھا رہے ہو تو کیا خیال ہے آپ کو برکات ملے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نحوست ملے گی آپ کو.
اور پھر وہ نحوست آپ کے گھر کے اندر رہے گی. اور بعض کا کسی پہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، لیکن علامات جادو ٹونے کی ہوتی ہیں ساری. مریض گرا ہوا ہوتا ہے اور جادو ٹونے کے چکروں میں، آئے میرے دے فلان فلان ہو گیا، پتہ نہیں کنے کر دیتا. اور آج کل مارکیٹ میں لوگ بھی کچھ اسی طرح کے آئے ہوئے ہیں، وہ کسی نے کر دیتا، وہ بھی کہتے ہیں ہاں فلانے کیتا ہے. وہ فلانے نے پاویں غریب نے پتہ بھی نہ ہوئے، انہوں کوئی کرنا بھی نہ ہوتا ہو کہ فلانے نے کیا. ٹھیک ہے نا، اور چل نوی لڑائی پہ. یہی تو شیطان چاہتا ہے، آپ کو لڑانا ہی تو وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور جو لوگ یہ نہیں بتاتے، دیکھیں عورتوں کا رش بھی ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو لوگ بتا رہے ہوتے ہیں فلانے نے کیتے ہی، فلانے نے کیتے ہی، فلانے نے کیتے ہی. وہ جن نے کیتے ہی نا، وہ ایس جسم نہ مالا کی وہ اینجے ہی، وہ اینجے ہی اینجے، کوئی نہ کوئی علامت گھر دے کسی نہ کسی بندے، خاندان دے کسی نہ کسی بندے ہوندی. ذہنی طور پہ عورتیں ویک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، آیا کسی جگہ ٹھیک بھی ہوتا ہے، کچھ شیطان لوگ ایسے ہوتے ہیں کرنے کرانے والے بھی، لیکن اکثریت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، اس میں آیا وہ بی تے کسی نے کیتا ہے، کنے کیتا ہے، چل میں نہیں کرنا، یا بہت سیانا ہوئے گا نا، چل میں تینوں نہ 10 دینا ہوں کنجتا ہوں، اور کالا جا رنگ ہے. لیکن اب جتنے خاندان میں کالے رنگ والے نا سارے ان کا مختیار. ٹھیک ہے نا، وہ شیٹ کے جسم نہ ہونے، کوئی نہ کوئی تو کسی نہ کسی پاس شیٹ کا جسم ہوتا ہی ہے نا. اب وہ علامات جس کے اوپر فٹ آ گئی وہ پھنس گیا بچارا. پھر کولوں نے وہ کوئی نہیں ہاں فلانا ہی وہ کام ہی یہی کرنا. اور اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے. بات ہو رہی تھی نحوست کی. اگر اذان کی آواز سن کے شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا برا عمل، آپ کے اس عمل میں آپ کی ہیلپ کروانے کے لیے شیطان واپس بھی آ جاتا ہے. اذان ہوئی، مسجد سے بھی بھاگ گیا، آپ کے گھر سے بھی بھاگ گیا. اسی لیے کہتے ہیں گھر میں اذان بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے نا، گھر ایک اذان یا 2 اذاناں ضرور دیا کرو، جی آواز گھروں باہر نہ نکلے، گھر دے اندر ہی گونجتی رہے، تاکہ گھروں باہر کٹنا ہے نا وہ. ٹھیک ہے، تو اذان گھر کے اندر دینی چاہیے. آپ نے اذان دی، اس کے بعد آپ آپس میں بیٹھ کے غیبت اور چگلیاں اور گپیں اور آپ پٹھی سیدھی حرکتیں کرنی شروع کر دیں، واپس بھاگ آیا کہ میرا کام پھر سیدھا ہو. اگر اذان ہونے کے بعد نماز پڑھو، اگر یہ مسجد میں نماز پڑھتے کیا اگر شیطان نہیں ہوتا، آپ کے پاس شیطان موجود ہوتا. ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا آپ کندھے سے کندھا جوڑیں تاکہ شیطان کی جگہ نہ بچے، بیچ میں کھڑا نہ ہو سکے. اور پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آرڈر بھی اسی لیے دیا گیا، جماعت سے شیطان بھاگتا ہے. فرمایا جماعت نال پڑھ غلطیاں کوتاہیاں گھٹ ہون گیاں. امام کو ہوئے گی تو امام سجدہ سب کر کے تھوڑے سارے دی تلافی کر دے گا. اس وقت پیچھے سے امام دے نماز پڑھیا کرو تاکہ شیطان دے حملے تو بچ. اور وضو میں آج ایک آپ کو بڑا آسان سا عمل بتاتا ہوں، اگر کر لو گے یہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے 10 کے 10 کٹھے نہیں پڑھے ہوئے، میں نے ایک ایک کر کے پڑھے ہوئے، اور سب سے مجھے اللہ نے بڑا فائدہ دیا ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک ایک کر کے اس میں سے آپ کو تو میں بڑا بڑا آسان بتا رہا ہوں. اگر کسی کو سارا چاہیے رابطہ کریں، میں سارے کی ساری پورا پرنٹ ہی نکال دوں. ٹھیک ہے، اب تو آسانی ہے، اب تو لکھنا بھی نہیں پڑتا، اب تو پورا پرنٹ نکل آتا. لیکن خدا را اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھا کرو، اپنی روح کو بچا کے رکھو، اپنی روح کو مجروح نہ ہونے دو. یہ جسم تو فانی ہے، یہ تو مٹی میں مل ہی جانا ہے، لیکن اپنی روح کو بچا لو. اور روح کو بچانے کا طریقہ وہی ہے جو شریعت نے ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھو. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر آپ جس طرح میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اور یہ باتیں بھی دینی باتیں یہ کر رہا ہوں، تو مجھے اس کا بھی اجر ہے. خاموش ہو جاؤں گا تو پھر بھی میرا اسی طرح ثواب لکھا جا رہا ہوگا، یعنی میں ذکر میں ہی ہوں گا. ٹھیک ہے، آپ کوئی کام کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، حلال کاروبار کر رہا ہوں، تو اس میں بھی میں اللہ کے ذکر میں بھی ہوں گا، کیونکہ وہ بھی عبادت کے زمرے میں چلا جائے گا.
نماز کے ٹائم نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پھر رزق کی تلاش میں نکل گیا ہوں، تو یہ عبادت میں ہی گزرے گا۔ مومن کے لیے تو جنت خریدنی بڑی آسان ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی ہی آسان ہے۔ ہر وقت آپ ذکر بھی کرو، نماز کے ٹائم نماز بھی پڑھو، اور بندہ بھول جاتا ہے کہ ہو میرے کو رزق ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بے سکونی میں آتا ہے نا۔ تو پھر آپ اپنے آپ کو ذکر میں کیوں نہیں ڈالتے ہو؟ اپنے آپ کو ذکر کی عادت آپ کیوں نہیں ڈالتے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہم پھر کہتے ہیں کہ 50 سال تو بعد یا 40 سال تو بعد جو گوٹیاں گٹے رہ جائیں گے انہوں مسیت من نہیں جا، انہوں کے بابے ہوں نا، جو بابے نو حافظ قرآن سامنے بیٹھا ہوں وہ بچارے کی ضرورت نہیں ہونی میں بابا جی کہہ رہا بابا جی تھی دیر زبر غلط پڑھتے ہو، بابا جی تو ایڈے اپنی گنڈ سے پکے ہو گئے ہوں نے، اتنے تو قرآن کی گل بھی سمجھ نہیں لگتی انہوں نے۔ اسی بابیاں واسطے مسیتاں تے بابیاں واسطے قرآن چھڑ دیتا ہوا ہے، اے منڈیاں نے کہڑے کھاتے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جوانی در جوانی توبہ ہے شیوا پیغمبری، جوانی اے جی عمر ہے نا تہاڈی بچیو، تہاڈی عمر یہ عمر یہ سپیشل عمر ہے، اور اللہ نو یہ عمر بڑی پسند ہے کیونکہ یہ سارے کام طاقت ہوں، حج بھی یہ ہوں، سارے جن سارے پاکستانی وڈیرے ہوں نا اتنے حج کرن گئے ہوں، انہیں کسی ملک کے نہیں ہوں۔ سوڈان کے اندر تو یہ ہے کہ کسی کی شادی نہیں ہوتی، سارے کو اسی کہنے نا وہ 5 لاکھ ہوئے گا 10 لاکھ ہوئے گا، کوئی کمیٹیاں 2 پاؤں گے نکلیں گے پھر بیاہ کریں گے، یہ ساری غلط رسمیں ہیں۔ بیٹی والے کے لیے زیادہ پریشانی ہے، وہ بھی کرنا ہے بھی کرنا ہے، بیٹے والے نہیں کریں گے، بیٹے والے یہ تو میں کہنا ہوں بغیرتی سارے اندر آ چکی ہے، اللہ سانوں اتوں کڈے۔ سوڈان میں شادی نہیں ہوتی، بڑی پیاری رسم ہے ان کی، اور وہ کیا رسم ہے بھائی دونوں ہی حج کرو، عورت بھی حاجن ہوئے تو میاں بھی بندہ بھی حاجی ہوئے تو پھر نکاح ہو، وہاں تو شرط ہی یہ ہے، اور یہ بڑی پیاری شرط ہے۔ حج جوانی دا اسی بڑھے ویلے کرن ڈے ہوندے ہیں، مطلب میں پچھلے ہو کے آیا ہوں، میں جو غار ہرا پہ نہیں جا سکا تو مجھ سے چڑھے نہیں جاتا، تو کی گل میرا دل نہیں سی کرتا، بڑا دل کرتا ہے، لیکن منوں دکھ ہویا کہ میں جوانی چاہتا اج تو 20 سال پہلے آتا، لیکن چونکہ اللہ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ مومن جب راہ راست پر آ جائے، مسلمان جب اپنی لائن سیدھی کر کے راہ راست پر آ جائے تو پھر اپنے پچھلے پہ پچھتائے نا، اللہ معاف کرنے والا معاف کر دیتا ہے، اگلی لائن کی فکر کرے کہ آئندہ میں نے یہ غلط کام نہیں کرنا، اور میں نے آئندہ اپنے آپ کو ذکر میں رکھنا ہے، اپنے آپ کو ذکر میں رکھو۔ آج کے اس وقت میں اس دور سے اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، جادو ٹونے کرنے والوں کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، حاسدین کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، تو آپ کے پاس کوئی حال نہیں ہے، نماز کی پابندی اور اللہ کے ذکر کی پابندی، بس۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، سارے کام کرو آپ، لیکن ساتھ میں اپنے آپ کو ذکر میں بھی رکھو، ٹھیک ہے نا۔ غیبتوں سے، چغلیوں سے، ادھر ادھر کی باتیں سے، اس کی بات سنو اس کی کرو، اور وہ نے بڑا پیڑا کام کی، وہ نے کیتا نا خسمان کھاوے، وہ جانے پیڑا کام جانے، یا وہ جانے جن نے معاف کرنا ہے، سانوں کدی مصیبت پئی اسی اپنے آپ وہ سٹی، کیوں عرفان میاں ہے بھی گل، کیوں اسی اپنے اپنے کاماں چ پے، یہ ساڈا اپنا عمل بیکار ہونا۔ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہم سب کے اوپر سب سے ضروری، آقا علیہ السلام کا ادب ہونا چاہیے۔ آپ جہاں مرضی بیٹھے ہو، میں اکثر کہا کرتا ہوں مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی دیوبندیت پہ بیٹھا ہے، کوئی بریلویت پہ بیٹھا ہے، کوئی وہابیت پہ بیٹھا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جتنا مرضی بہو، لیکن بے ادبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، اس کے بعد ادب مصطفیٰ اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور روزہ رسول پہ بھی جا کے اس کی زبان اونچی نہ نکلے، جس طرح سرگوشی کرتے ہیں کان میں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، اسی بات کے اوپر اللہ قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپس میں کسی بات کے اوپر بحث ہو گئی، آواز اونچی نکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، کسی بات پہ بحث ہو گئی اور آواز
اونچی نکل رہی. اللہ رب العزت میں سورہ حجرات کی پہلی آیت میں اللہ نے منع فرما دیا، خبردار نبی کی آواز کے پہلے، یعنی نبی اگر بول رہے ہیں تو ان کے بولنے سے بھی پہلے اور ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکلے تمہارے. اور اس کے بعد اس آیت کے آنے کے بعد سیدنا عمر فاروق ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح بولتے تھے، اتنا ہلکا آہستہ بولتے تھے کہ بعض کا پوچھنا پڑتا تھا عمر کیا کہا ہے. یہ زبان کا اگلے ادب تو آگے ہیں، ابھی تو صرف زبان کا رب ادب سکھا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور جس طرح رب ادب سکھا رہا ہے اس طرح کا ادب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں بٹھا کر قرآن پڑھو، ذکر کرو، اذکار کرو. اور جب اس آقا علیہ السلام کا ادب بٹھا کے پڑھو گے نا تو پھر انشاءاللہ میرے اللہ جب آپ جس مرضی جماعت میں ہو، اللہ آپ کو اس سے نکال کے حق والی جماعت میں لے ہی آئے گا، کیونکہ اس کو اپنے پیار اور اپنے نبی سے بڑا ہی پیار ہے. بڑا ہی پیار ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو. اللہ کو اپنے رسول سے بہت ہی پیار ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے آپ بھی رسول سے پیار کرو، اللہ آپ سے بھی پیار کرے گا. اور اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. جتنے مرضی جتنے اسم اعظم ہیں اس کے اندر ہیں، اللہ دیتا بھی ہے، لیکن اگر محبت رسول میں آپ پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ نہیں کتنا دے دے گا. تو آقا علیہ السلام کا ادب، مدینے اگر کسی کو جانے کی سعادت نصیب، اللہ کرے سارے ہی جاؤ، اللہ کسی کو حج سارے ہی جاؤ. اور اگر آپ مدینے پاک آج بھی مدینے پاک جاؤ تو یہ آیت آج بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کے روزے کے اوپر آپ نے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا. بالکل سرگوشی والے انداز میں آپ نے وہ بات کرنی ہے. آگے وہ بات ان تک پہنچتی ہے، کیسے پہنچتی ہے، یہ معاملہ آپ کا نہیں ہے، یہ سننے والوں کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سننے والوں کا کام ہے. آپ کا کام ہے آپ بالکل ہلکی آواز میں سرگوشی والے انداز میں سنا دینا، اور اس نیت سے سرگوشی والا انداز بنانا کہ میری اونچی آواز سے بے ادبی نہ ہو. ادب کے دائرے میں اللہ قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.